للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ کا درس پیش نظر ہے. سورہ توبہ کا زمانہ نزول ذیقعدہ 9 ہجری ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ، اور اسلامی ریاست کے قیام کی طرف آخری قدم بڑھ رہا ہے. اور فتح مکہ جب نقض عہد ہوا، وعدہ توڑ دیا جب مشرک مکہ نے، تو 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، چڑھائی ہوئی. جب انہوں نے عہد توڑ دیا، خود ہی دیکھا کہ اسلامی ریاست بڑھ رہی ہے، پنپ رہی ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جو 2 سال ملے، اس میں اسلام کی دعوت کو پھیلنے اور پھولنے کا کافی موقع ملا. مشرکین مکہ اتاولے ہو گئے کہ اب تو ہم نے جو ان کو روکا تھا، جو معاہدات کیے تھے، وہ تو الٹے پڑ گئے ہمارے اوپر. تو انہوں نے معاہدہ ہی توڑ دیا. بہت بڑی غلطی انہوں نے کی. اتاولے ہو گئے تھے، ان کا تو رہنما شیطان تھا. اور جب معاہدہ انہوں نے توڑ دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ بھئی جب معاہدہ تم نے توڑ دیا تو ہمارے اور تمہارے درمیان اب تو اس کی پاسداری نہیں رہی. تو فتح مکہ ہوا، چڑھائی ہوئی، اس سے ہم واقف ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر وہاں پہنچا تو سب مبہوت ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان وہ واقعہ ہے فتح مکہ کا. اور آپ نے سب کو امان دے دی. خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے پہلے طواف کیا اور پھر ان بتوں کو ٹھوکر مار مار کر کے نکالا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. بت نکلے 8 ہجری میں فتح مکہ میں. اب جب وہاں یہ صورتحال ہو گئی تو مشرکین ایک حد تک دب گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو گویا کہ واپس لیا. خانہ کعبہ کو ایک حد تک ابھی آزاد کیا، ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوا ہے. ابھی تو مشرکین آ رہے ہیں، کافرین آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. بلکہ یہ جو سورہ توبہ جس سیاق میں نازل ہوئی ہے وہ حج ہے 9 ہجری کا، جس میں مسلمانوں نے بھی شرکت کی ہے اور مشرکین بھی اس میں اپنے قدیم طرز پر موجود تھے. فتح مکہ کے بعد ان لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ذرا ایک اور زور لگائیں. پھر وہ اکٹھا ہوئے اور صورتحال یہ بنی کہ حنین میں جو کچھ ہوا، حنین کی جو صورتحال ہے اس میں جب کامیابی ملی تو اور ان کے حوصلے پست ہو گئے. اور اس کے بعد پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 سپر پاور میں سے ایک سپر پاور روم، ان کی طرف رخ کیا آپ نے. اور ان کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اب سارے جزیرۃ العرب کو معلوم ہو جانا چاہیے، پوری دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اب اسلامی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے اندر کوئی سکت نہیں ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں جو فوج رومیوں کی ہے
جب وہ بھاگ سکتے ہیں، جب وہ مفتوح ہو سکتے ہیں، جب وہاں پر فتح ہو سکتی ہے، تو پھر عام لوگوں کا کیا پوچھنا؟ ایک دھاک بیٹھ گئی۔ تو غزوہ تبوک، اور غزوہ تبوک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب غزوات میں تشریف لے جاتے تھے تو اس کو سیکرٹ رکھتے تھے، خفیہ رکھتے تھے، لیکن یہ غزوہ تبوک، یہ غزوہ تبوک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان پہلے سے کر دیا، اور رومیوں کی فوجوں کے آنے سے، سفارہ ہونے سے پہلے، مورچہ سنبھالنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجوں کو لے کر کے وہاں حاضر ہو گئے۔ کھلبلی مچ گئی رومی فوج کے اندر، اور لاکھوں کا جو لشکر تھا وہ پسپا ہو کر کے واپس چلا گیا، جنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ جو اخلاقی برتری اور یہ جو نفسیاتی دباؤ تھا پورے جزیرۃ العرب پر اور آس پاس کے علاقے میں، اس نے کمر توڑ دی کفر کی اور شرک کی۔ سورہ توبہ انہی حالات میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 3 مباحث ہیں، سورہ توبہ میں 3 مضامین ہیں۔ ایک تو 9 ہجری کا حج ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حجاج بنا کر کے بھیجا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں جو سورہ توبہ کے شروع سے لے کر کے 37 آیات تک ہیں۔ تو چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جا چکے تھے مکہ شریف حج کے لیے، اور آیات بعد میں نازل ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے روانہ فرمایا اور کہا جا کر کے یہ حج کے موقع پر اعلان کر دو، سنا دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام سنا دینا تھا، بتا دینا تھا۔ امیر حجاج تو وہی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک آیت سے لے کر کے آیت نمبر 37 تک یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو وعدہ انہوں نے توڑا، تو وعدے کی پاداش میں اب وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ یہ جو حج ہو رہا ہے یہ ملا جلا حج ہے، لیکن اس کے بعد مشرک اور کافر وہاں آ نہیں سکتے، اور یہ جو پورا خانہ کعبہ ہے یہ پاک ہوگا صرف مسلمانوں کے لیے۔ انما المشرکون نجس، یہ جو مشرکین ہیں یہ نجس ہے۔ تو یہ بات کہی گئی، تو مشرکین ناپاک ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے 1 سے 37 آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مشرکین ناپاک ہیں، ان کا عہد توڑنے کی وجہ سے اب اس لائق نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے، اور ان کو موقع دیا گیا ہے کہ اب ان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ چاہیں تو کہیں بھاگ جائیں، چلے جائیں، یا چاہیں تو مورچہ آزمائی کر لیں، اور چاہیں تو اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اب ان کے لیے کوئی اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کے لیے بھاگنے کی یا ان کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہ ہے پہلا مضمون۔ دوسرا مضمون غزوہ تبوک سے پہلے کی صورتحال پر ہے، اور تیسرا جو مضمون ہے وہ غزوہ تبوک کے بعد کی صورتحال پر ہے۔ زمان نزول کے اعتبار سے پہلے غزوہ تبوک سے پہلے کی صورتحال، اس کے بعد غزوہ تبوک کے بعد کی صورتحال، اس کے بعد 9 ہجری کا حج ہے، 9 ہجری کا حج ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کے لحاظ سے اور جو اس کی غیر معمولی ضرورت تھی اس کے لحاظ سے جو مضمون سب سے آخر میں تھا اس کو سورہ توبہ میں پہلے لے آیا گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز آیات کی روشنی میں اس بات کی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک اسلامی حکومت، اسلامی ریاست جب وہ قائم ہو رہی ہے، اس کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، تو اس وقت کن مرحلوں سے اسلامی تحریک گزری ہے اور کن کن ریشہ دوانیوں سے اسلامی تحریک گزری ہے، ان کو اپنے سامنے ہم کو رکھنا چاہیے۔ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن سب سے اہم بات جو مناسب ہے، سب سے اچھی سمجھ میں آتی ہے، وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو ایسے ہی لکھا
یعنی اس سورہ میں بسم اللہ نہ لکھا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہاں سے لے کر کے آج تک سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھا جانا، اس کی بھی دلیل ہے کہ ایک حرف کی ہیر پھیر کہیں نہیں ہوئی، اور جیسے قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور آج تک اسی حال میں من عند محفوظ ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ایک آیت سے لے کر کے 37 آیت تک یہ 9 ہجری میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور وہ بھی ذی القعدہ میں۔ اب آپ اندازہ کیجئے ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ آ رہا ہے، ذی القعدہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے روانہ ہو گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور یہ آیات بعد میں نازل ہوئی، تو کہا جا کر کے ان آیات کو وہاں سنا دیں، بتا دیں ان کو، براءۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اس کے رسول کی طرف سے برات کا اعلان ہے، بری الذمہ ہو رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول ان لوگوں سے جن مشرکین سے آپ نے معاہدہ کیا۔ یہ سنا دیا گیا وہاں حج میں، برات کا اعلان۔ مشرکین سے معاہدہ کیا تھا آپ نے، جن مشرکین سے، مشرکین نے معاہدے کو توڑا، تو اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، زمین میں 4 مہینے اور چلو پھرو۔ 4 مہینے کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا۔ 4 مہینے کا ٹائم کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو یا تو جزیہ دے کر کے وہ رہیں، یعنی اسلامی حکومت میں 2 نمبر کے شہری بن کر کے رہیں، یا وہ یہاں سے جلا وطن ہو جائیں، یا تیسری شکل یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا، اور کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ رب العزت کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ بہت بڑی بات یہاں کہی گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے اللہ پر ایمان ہی ان کا بہت کم تھا، اپنے جو وسائل تھے، اپنے جو حالات تھے، اپنی جو ان کی دولت تھی، ان کے جو بیٹے تھے، ان کے جو وسائل زندگی تھے، اسی پر وہ اتراتے تھے۔ مسلمانوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان کی تعداد تھوڑی، وسائل کم، لیکن انہیں اللہ رب العزت پر ایمان تھا، اللہ رب العزت پر توکل تھا، اللہ رب العزت کی جو مدد تھی اس کے لیے وہ پر امید رہتے تھے ہمیشہ، غیر متزلزل ایمان تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی برکتیں ہمیشہ سایہ فگن ہوتی تھیں، کامیابی ملتی تھی، فتح ملتی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ رب العزت کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ جو ٹون ہے وہ بتا دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو تم نے مکہ سے مار کر کے پیٹ کر کے روانہ کر دیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو فاتحانہ مکہ میں آئے، مکہ کے بعد حنین کا مارکا ہوا، اور انہوں نے غزوہ تبوک میں رومیوں کو للکارا۔ اب اسلام آب و تاب کے ساتھ آ گیا ہے، اس زمین پر کفر نہیں ہوگا، اس زمین پر شرک نہیں ہوگا، اس زمین پر ظلم نہیں ہوگا، اس زمین پر ساہوکاروں کی دادا گیری نہیں چلے گی، اس زمین پر جو بڑے بڑے مال و اسباب والے ہیں چودھری، ان کی چودھراہٹ نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت کی زمین سے پر سکھ ہوگا، چین ہوگا، امن ہوگا، شانتی ہوگی، اس لیے کہ انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری، حق و باطل میں تمیز کرنے والی کسوٹی فرقان نازل کیا، تاکہ اس زمین پر انصاف قائم ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اور جو بات وہاں پڑھ کر کے سنائی گئی وہ یہ تھا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، إِلَى النَّاسِ سارے لوگوں تک، اور إِلَى النَّاسِ سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ مومنین تو تھے ہی، وہ مشرکین اور کافرین اس کے مخاطب ہیں۔ فرمایا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یہ اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کو۔ یوم الحج الاکبر یعنی حج کے موقع پر، حج اکبر سے عام طور پر لوگ دوسری چیزیں مراد لے لیتے ہیں، لیکن حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اس لیے کہ عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔
عمرے کو چھوٹا حج کہتے تھے عرب، اسی لیے یہ جو حج تھا بڑا، اس کو حج اکبر کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہو تو حج اکبر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا اذان، کیا اعلان کر دو، کیا ان کو سنا دو، ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ براءۃ سے شروع ہے اور پھر یہاں پر بتا دی گئی بات کہ بری ہے۔ یاد رکھیے، اس سے ایک بڑا نقطہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ جب کوئی معاہدہ ہو جائے تو اس کا پاس و لحاظ رکھنا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ دین اسلام کا ایک امتیاز ہے، اور اللہ رب العزت سے زیادہ کون پاس و لحاظ رکھ سکتا ہے معاہدوں کی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد، اللہ رب العزت کے بعد معاہدوں کے پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں۔ تو یہی پھر بات یہ کہی گئی کہ ان اللہ بری من المشرکین، اللہ رب العزت مشرکین سے بری ہے۔ انہوں نے وعدے توڑے، بے وفائیاں کی، وعدہ کرنے کے بعد پھر بے وفا کیا، اور پھر جو ہے وعدہ کرنے کے بعد پھر اس کو توڑا۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر توبہ کر لو، پلٹ آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پلٹ آؤ، اب بھی موقع ہے تمہارے لیے اب بھی موقع ہے۔ یعنی ایک آدمی جو کفر میں اور شرک میں اور ذاتی میں اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں دور تک نکلا ہوا ہے، اس شخص کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، اگر تم پلٹ آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُخْزِي اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ رب العزت، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ، تو جان لو کہ تم اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ دیکھیے یہ بات 2 مرتبہ یہاں آئی ہے، اللہ رب العزت کو عاجز کرنے کی بات یہاں 2 مرتبہ آئی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جلال، اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کا غصہ یہاں عروج پر ہے۔ اللہ رب العزت کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کون گویا کہ اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بشارت دے دو کافروں کو عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ یہ ایک اسلوب ہے قرآن مجید کا، بشارت اچھی چیز کی دی جاتی ہے لیکن یہاں بری چیز کی دی جا رہی ہے، تو اسے طنز بھی اس میں ہے، اور اس میں گویا کہ عذاب کی شدت بھی اس کے پیش نظر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ۔ فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مشرکین ایسے تھے جنہوں نے عہد نہیں توڑا تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد پر قائم تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ مشرک صحیح، وہ کافر صحیح، وہ دین اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہیں ابھی تک، تو جب تک ان کے وعدے کی مدت ہے، جب تک ان کے وعدے کی مدت ہے، جب تک ان کے عہد کی مدت ہے، وہاں تک اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ دین اسلام کی عظیم الشان اقدار ہیں، یہ نہیں کہ مشرکوں میں سے کچھ لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا تو اب سارے مشرکین ایسے ہی ہوتے ہیں، چلو نہیں، وہ شرک پر ہیں، وہ کفر پر ہیں، نامناسب چیزوں پر ہیں، سب صحیح، لیکن فرمایا اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرکین جن سے آپ نے عہد و معاہدہ کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہیں کی، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، اور انہوں نے آپ کے خلاف مارکہ آرائی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کا جو عہد تھا ان کی مدت تک اس کا پاس و لحاظ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العزت متقین کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں تقوی کی صفت لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم، چاہے ہمارا آدمی ہو چاہے غیر کا آدمی ہو، عہد کو نبھانا، امانت و دیانت کے ساتھ رہنا، یہ تقوی والوں ہی کا کام ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کر بیٹھو، انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ تو اسی لیے فرمایا یہاں پر کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ رب العزت متقین کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ جو مومنین ہیں، یہ جو اللہ کے نبی ہیں اور جو صحابہ ہیں، یہ اس عہد کو پورا کریں گے ان مشرکین کے ساتھ جنہوں نے اس کو نہیں توڑا ہے۔ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت عظیم ہے، اور اس کا جو ٹون ہے
اس کی جو سر ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ غیر معمولی ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پس جب حرام مہینے ختم ہو جائیں، حرام مہینے سے مراد وہ 4 حرام مہینے یہاں مراد نہیں ہیں، یہ جو اب سے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، یہ 4 مہینے یعنی اب سے جو بات کہی گئی ہے، چونکہ ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا، تو 4 مہینے کا جب ٹائم دیا گیا ہے تو اس میں جنگ نہیں کی جائے گی، اس لیے ان کو اشہر حرم کہا گیا۔ تو جب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں، جب یہ 4 حرام مہینے ختم ہو جائیں، فقتلوا المشرکین، تو تم مشرکین کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو گھیرا بندی ان کا کرو، ان کی گھیرا بندی کرو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ان کے لیے کھات میں بیٹھو۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، 4 مہینے تک ٹائم ہے ان کو، 4 مہینے کے اندر یہ فیصلہ کر لیں۔ اگر یہ فیصلہ اپنا کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، جلا وطن ہو جائیں، چلے جائیں، یا وہ کہیں کہ نہیں ہم جو ہے جزیہ دے کر کے رہیں گے، یا ہم اسلامی حکومت میں اس انداز سے رہیں گے، دب کر کے رہیں گے، ان کے سارے تقاضوں کو پورا کر کے رہیں گے، نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو ان کو قتل کرو۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے مختلف جگہوں پر، اسلام کے دشمنوں نے اس وقت سے لے کر کے آج تک مختلف انداز سے اس کو پیش کیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے والے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر سے نکالنے والے، جو اصحاب کرام کو ان کے گھر سے نکالنے والے، جو ان کے لیے جنگیں لڑنے والے، جو ان کو گھر میں بیٹھنے نہیں دینے والے، جو ان کے لیے ہمیشہ ریشہ دوانیاں کرنے والے، جو یہود و نصارہ سے ساز باز کرنے والے، جو رومی بادشاہ جو عیسائی تھا اس کے سے مراسم لگانے والے، جو ہمیشہ گھاٹ میں بیٹھ کر کے اور ان سارے جتن کرنے والے کہ اسلام کی جو تحریک تھی، تحریک اسلامی، وہ جو ابھی نوزائیدہ تھی اس کو کتل دیا جائے، بڑھ رہی تھی اس کو دبا دیا جائے، پنپ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، اس کو تہس نہس کر دیا جائے، ہمیشہ اس چکر میں تھے۔ پھر انہوں نے صلح حدیبیہ میں صلح کی، وہ صلح بظاہر مسلمانوں کے لیے دب کر کے صلح تھی، پھر انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، ہمیشہ اس چکر میں رہے کہ وہ اسلامی جو اسلامی تحریک ہے اس کو کچل دیں۔ انہوں نے کوئی چیز روا نہیں رکھی، کوئی روا نہیں رکھا انہوں نے۔ یہ وہ شاطر اور بدماش قسم کے لوگ ہیں جو اس زمین پر ناصور ہیں، یہ اگر رہیں گے تو عام انسانیت کے لیے خطرہ ہوں گے، اور یہ رہیں گے تو ہمیشہ اسلامی حکومت کے لیے خطرہ ہوں گے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب حرام مہینے ختم ہو جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں بھی تم کو پاؤ انہیں پکڑو، ان کو گھیرے، ان کے لیے گھیرے ڈالو، اور گھات میں بیٹھ کر کے ان پر حملے کرو۔ لیکن آگے دیکھیے اللہ رب العزت کا رحم، اس کا کرم کیا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو، اب بھی موقع ہے ان کے لیے۔ ایک یہاں نکتے کی بات اور بھی ہے کہ توبہ کرنا کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ مسلمان ہو گیا، نہیں، یہی کافی نہیں ہے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ضروری ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لے، ایمان لے آئے، لیکن اس کے بعد اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور عملاً بھی اور عقیدتاً بھی انحراف کرتا ہے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو لوگوں نے جو کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، سب ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ان کو مرتد کہا گیا اور ان سے جہاد کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وہ توبہ کر لیں۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئیں، پلٹ جائیں، اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، یہی کافی نہیں ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ سارے جن کے کرتوت ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ۔
یہ بات جنگ کے موقع کی ہے. جنگ کے موقع پر اگر کوئی مشرک قرآن مجید سننا چاہتا ہے تو اس کو پروٹیکشن ملنا چاہیے، یعنی اس کو آپ وہاں سے لے جا کر کے قرآن مجید سننے کا موقع دیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں سے لے جا کر پھر واپس اس کی جگہ پر پہنچا دیا جائے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرک آپ کو آپ کی پناہ مانگے فَأَجِرْهُ، تو پناہ اس کو دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْ مَأْمَنَهُ، پھر اس کے امن کی جگہ پر جہاں وہ امن کے ساتھ ہے اس کی اپنی جگہ وہاں پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں. آپ اندازہ کیجئے جنگ کے حالات ہوں تو اس وقت بھی دعوت دین مقدم ہوگا، اس وقت بھی اس کا موقع ہوگا کہ یہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، نالائق ہیں، دین اسلام کی بیخ کنی کرنے والے ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پر عمل کرنے کا موقع انہیں ملے. حالات جنگ میں کوئی اگر مشرک پناہ حاصل کرنا چاہے کہ میں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، ویلکم، آئیے، دین اسلام سے بہتر، اس کے نظام سے بہتر، صلح و حرب کے جو قواعد موجود ہیں اس سے بہتر دنیا بانچ ہلانے میں. فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس بنیاد پر ہے کہ جانتے نہیں ہیں. یہ جو کفر ہے لا علمی کی بنیاد پر ہے، شرک ہے لا علمی کی بنیاد پر ہے، دشمنی ہے لا علمی کی بنیاد پر ہے. اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کیف یکون المشرکون عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکین کے لیے اللہ اس کے رسول کے پاس معاہدہ کیسے ہوگا، کیسے یہ معاہدہ ہوگا جیسے کہ انہوں نے توڑ دیا. الا الذین عاہدتم من المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا آپ نے، فما استقاموا لکم، جب تک وہ اس کی پاسداری کریں، فاستقیموا لہم، تو آپ ان کی پاسداری کیجئے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ معاہدے کی پاسداری تقوی کی علامت ہے، وہاں بھی یہ بات کہی گئی فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کی جو مدت ہے جب تک ہے، ان کے وعدے کی مدت وہاں تک ان کو پورا کریں. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے، یعنی ایفاء حد تقوی کی علامت ہے. یہاں بھی کہا گیا ہے فاستقاموا لکم فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ تمہارے لیے ٹھیک رہیں تو تم ان کے لیے ٹھیک رہو، یعنی جب تک وہ تمہارے لیے پاسداری کریں وعدے کی تب تک ان کے لیے تم پاسداری وعدے کی کرو. اس کے بعد کہا گیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو محبوب رکھتا ہے. یہاں بھی وہ صفت آ گئی. اب آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آرگومنٹ ہے، کسی کو مارنا، کسی کو پیٹنا، کسی کے ساتھ بلا سلوک کرنا، گھات میں بیٹھنا، ان کے لیے اعلان جنگ کر دینا، ریزن کیا ہے اس کا؟ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. کیف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ وَلَا إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رشتہ داری اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کریں گے، کچھ نہیں ان کے سامنے، نہ کوئی اخلاقی قدر ہے، نہ کوئی رشتہ داری کا واسطہ ہے، کچھ نہیں. یغضونکم بافواہہم وتابى قلوبہم، وہ آپ کو خوش کرتے ہیں اپنے جھوٹے وعدوں سے، اپنی جھوٹی باتوں سے، وتابى قلوبہم، ان کے دل انکاری ہوتے ہیں، واکثرھم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق ہیں. وہ وعدہ کر لیتے تھے پھر توڑتے تھے، جھوٹ بول جاتے تھے، وعدہ کر لیتے تھے جھوٹ بول جاتے تھے. اس کی طرف یہاں بات کہی گئی ہے. آگے فرمایا گیا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون، انہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کے بدلے انہوں نے سمن قلیل اپنایا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے سمن قلیل خریدا ہے. فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. انہم ساء ما كانوا یعملون، یہ بدترین چیز ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے راستے سے روکنا، اللہ رب العزت کے راستے میں روڑا ڈالنا، یہ وہ ساری چیز تھی جو ان کا جرم تھا. اور اس جرم کے پاداش میں یہ بات بتائی گئی کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ جو اب ہے اب دودھ و چارہ کی طرح صاف ہونا چاہیے.
لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے سلسلے میں نہ تو کسی رشتہ داری کا پاس رکھتے ہیں اور نہ کسی اخلاقی قدر کا. اولئک هم المعتدون، یہ سرکش لوگ ہیں، زیادتی کرنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ بات بتائی گئی، اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کئی بار. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پس وہ توبہ کر لیں اگر اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، دیکھیے تینوں بات یہاں بھی آئی ہے، اور زکوٰۃ وہ دینے لگیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. یہاں ایک بہت بڑا نکتہ یہ ہے کہ ایک شخص کل تک جو کفر میں تھا، شرک میں تھا، معاہدہ توڑ رہا تھا، وہ شخص جو دین اسلام کی جڑ کھود رہا تھا، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، اگر آج ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے آ جاتا ہے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے. واہ، کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے وہ لوگ جو دین اسلام کے دشمن تھے، جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے اعمال کیا ہوں گے جو پچھلے ہم نے کیا، جو ہم نے بہت سارے نلائقیں کی، جو ہم نے بہت سارے کی ذاتیاں کی، دین اسلام کے راستے میں روڑے ڈالے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام قبول کرنا وہ اپنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں ساری چیزیں وہ اسلام اور ایمان جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھیں، جو اس کو جانیں، جو اس کی جاننے کی اپنے اندر خواہش رکھیں. آگے پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ بار بار جو وعدہ کرتے ہیں اور توڑتے ہیں اور دین اسلام کو دین اسلام کے راستے میں روڑا ڈالنے کی فکر کرتے ہیں، یہ تو فرمایا وَإِنَّ نَقَضَ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ اپنے وعدوں کو توڑیں من بعد عہدہم، وعدہ کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ دین میں تان پیدا کریں، یعنی دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، دین اور شریعت میں نقصان پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کو دین اسلام کی جو شریعت ہے اس میں پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کریں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے جو امام ہیں ان کو قتل کرو. انہم لا ایمان لہم، ان کے پاس کوئی عہد نہیں ہے. لعلہم ینتہون، تاکہ یہ اپنے کام سے، اپنی حرکتوں سے باز رہیں. یہ بات یہاں کہی گئی ہے. دیکھیے وعدہ خلافی کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اسلام میں وعدہ بہت بڑی چیز ہے. لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کے اندر وعدہ ایفا کرنا موجود ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. وعدہ خلاف آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہاں جو بات کھل کر کے آ رہی ہے وہ یہ وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا اور اس کو توڑنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایمان ہے ہی نہیں، کسی قسم کا ان کے اندر کسی قسم کا وفا پورا کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے. یہ اس زمین پر یعنی کفر کے امام ہیں، یہ انسانیت کے لیے پریشانی پیدا کرنے والے ہیں، پریشان کن ہیں. تو کہا گیا کہ ان کو باز رکھو اس سے تاکہ اس سے رک جائیں. اب مومنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں تم پریشان نہ ہو کہ یہ بہت تگڑے ہیں، ان کی فوج بہت تگڑی ہے، ان کے وسائل بہت تگڑے ہیں. دیکھیے یہ بات بہت سمجھنے کی ہے یہاں پر کہ جب اتنے بڑے مجمع میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد وہ یہاں پر مشرکین اور کافرین حج نہیں کر سکیں گے اور یہاں پر کوئی نہیں آ سکے گا، مومنین نجس ہیں، یہ ساری باتیں ہو گئیں اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پورے جزیرہ العرب میں کھلچل مچ گئی. ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم حرم شریفی میں نہیں بلکہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور مستقبل پورا ان کے سامنے تھا. تو اس بات کا بڑا امکان تھا کہ اب لڑائی ہوگی، اور اس بات کا بڑا امکان تھا کہ اب آر پار کا معاملہ یہ کریں گے، اپنی بقا کی آخری لڑائی لڑیں گے یہ. تو اس وقت مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پیچھے وحدہ لا شریک ہے، اور تم کو جو جہاد کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے، کلوں سے کرنا ہے، وہ بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے. فرمایا الا تقاتلوا قوما نقضوا ایمانهم، کیا تم جہاد نہیں کرو گے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا، وہموا باخراج رسول، اور جنہوں نے رسول کو نکالنے کا پورا جتن کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے پہلی مرتبہ آغاز کیا، یعنی پہلی مرتبہ ذاتی کی، پہلی مرتبہ جہاد، تم سے پہلی مرتبہ جنگ کی. مسلمان جنگ کرنے نہیں آئے تھے بدر کے میدان میں،
مسلمان نہیں آئے تھے چڑھائی کرنے، مسلمان نہیں آئے تھے غارت گری کرنے، انہوں نے کیا وعدہ خلافی، انہوں نے کی پہلے، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہوں نے پہلے کیا، یعنی وعدہ توڑا انہوں نے پہلے. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرو گے؟ فَاللَّهُ حَقٌّ تَخْشَوْا، اللہ تعالیٰ زیادہ سزاوار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان کو تم مومن، اگر تم مومن ہو اس بات سے نہ ڈرو کہ یہ جو اعلان ہو رہا ہے 9 ہجری میں حج کے موقع پر مشرکین کے لیے کہ اب نہیں آ سکتے وہ یہاں، ان کے لیے گھیرا بندی ہو گئی ہے، 4 مہینے کا ٹائم ان کو دیا گیا ہے، اس کے بعد ان کے لیے آر پار کی لڑائی ہوگی، تو وہ اکٹھا ہو جائیں گے، اپنا گویا کہ سارے لوگوں کو جتنے ہلافاری موالی ان کے ہیں سب کو اکٹھا کر کے وہ بہت بڑا لشکر لائیں گے اور تمہارے لیے پریشانی پیدا ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تقاتلون، کیا تم جہاد نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے؟ اللہ رب العزت سے ڈرو، ان سے نہیں ڈرنا ہے. اتخشونہم، ان سے تم ڈرتے ہو. فاللہ حق تخشوا، اللہ رب العزت زیادہ سزاوار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے. یاد رکھیے مومن صرف اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے تم قتال کرو، اللہ رب العزت ان کو عذاب میں ڈالے گا، انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں. ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا تمہارے ذریعے. وینصرکم علیہم، اور ان کے اوپر تم کو کامیابی عطا فرمائے گا. ویشفی صدور قوم مومنین، اور جو قوم مومن ہے ان کے جو سینے ہیں ان کو شفا عطا فرمائے گا. مطلب یہ کہ جو کفر ہے، جو شرک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کفر ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آ جائے، اس کی حکومت آ جائے، لیکن وہ روڑا بنے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کو خوشی حاصل ہوگی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا جو غصہ ہے اس کو لے جائے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول کرے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے کا مطلب یہ ہے، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ آئندہ جو 4 مہینے کے بعد کی صورتحال آنے والی ہے، اور جو تمہارے خیمے میں نہیں ہیں، جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، تمہارے جو دشمن ہیں، ان کو بھی اس بات کی توفیق ملے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں. اور ایسا ہوا کہ فوج در فوج دین اسلام میں لوگ داخل ہونا شروع ہو گئے، ان کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے حوصلے اکھڑ گئے. تو اسی بات کو کہا گیا ہے یہ وہ یتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے اس کی جس کی وہ چاہے. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون کون لوگ توبہ کریں گے. اور وہ اس بات کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں تو ان کی توبہ قبول کی جائے، تاکہ وہ دین اسلام کے دست و بازو بنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کرنے کی فکر کریں. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ رب العزت نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا بھی. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور تم میں سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو نہیں جانا پرکھا جنہوں نے جہاد کیا، یعنی ابھی تو تمہارے ان لوگوں نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے انہوں نے جہاد نہیں کیا. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنایا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یہاں بہت اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے، فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ اسلام قبول کیا، حنین کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، تبوک کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو فتح مکہ کے بعد جو بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ابھی تو اپنا جوہر دکھانے کا موقع ہی نہیں ملا تھا. بہت سارے لوگ جو مومن ہوئے، بہت سارے جو مسلمان ہوئے، ان کو ابھی اللہ کے راستے میں جہاد کا موقع ہی نہیں ملا. بہت سارے ایسے تھے. تو فرمایا کیا حسبتم، کیا تمہارا یہ گمان ہے ان تترکوا کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی تم میں کے مجاہدین کو نہیں جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد نہیں کیا. جاننے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کے راستے میں انہوں نے جہاد نہیں کیا، اور جہاد کر کے انہوں نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں بنایا. دوست بنایا تو اللہ کو، دوست بنایا تو اللہ کے رسول کو اور مومنین کو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، باخبر ہے ان ساری چیزوں سے جو کچھ تم کر رہے ہو. اب آگے وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو مسجد حرام ہے
یہ مسجد حرام کی تولیت اور مسجد حرام کی دیکھ ریکھ کن کی ذمہ ہونی چاہیے؟ تو فرمایا گیا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العزت کی مسجدوں کو آباد کریں اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، کفر کا ٹھپا لگا ہوا ہے ان کو۔ یہ گھر پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے بنا اور اللہ رب العزت کی کبریائی کے لیے بنا، یہ کفر کے لیے نہیں بنا، یہ شرک کے لیے نہیں بنا۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اس گھر کے رکھوالے ہیں، اس کے متولی ہیں، کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں کہ اس کے متولی ہوں، اس کی دیکھ ریکھ کریں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العزت کی مساجد کو آباد کریں اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یاد رکھیے آگے بتایا جا رہا ہے، آگے آ رہی ہے بات، حاجیوں کو پانی پلا دینا، حاجیوں کو کھانا کھلا دینا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کر دینا، یہ وجہ نجات نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، اگر اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اگر اس کو اللہ رب العزت کے سامنے جوابدہی کا احساس نہیں ہے، اگر اس کو اسلامی تحریک سے محبت نہیں ہے، تو فرمایا تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ فرمایا یہاں اولئک حبطت اعمالہم، یہ جو اعمال ان کے تھے، یعنی حاجیوں کو پانی پلا دینے کا، حاجیوں کو کھانا کھلا دینے کا، یہ سارے اعمال ضائع کر دیے، یہ سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ مساجد کی تعمیر اور مساجد کی آباد کرنا کن لوگوں کا کام ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک یکونوا من المہتدین۔ مسجدوں کو آباد تو وہ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی سے ڈرتے ہیں اس کے علاوہ۔ بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یاب ہو جائیں۔ اب بات صاف بتا دی گئی، یہ مسجد حرام کی جو تولیت ہے وہ کس کو ملنے والی ہے؟ ایمان شرط ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، نماز شرط ہے، زکوٰۃ شرط ہے، اللہ کی خشیت شرط ہے۔ آگے بتا دیا گیا، صاف کر دیا گیا، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ بات بتا دی گئی کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد کی تعمیر یا مسجد کو آباد کرنا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کو تم نے ویسے ہی سمجھ لیا ہے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جیسے کوئی اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخر پر ایمان لائے، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرے، لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں برابر نہیں ہو سکتے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا یا اس کو آباد کرنا، یہ کام کرنا اور اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے چھوٹی سی چیزوں کو برابر کر دیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو پسند نہیں فرماتا، ہدایت نہیں دیتا۔ اب آگے ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ ان کا درجہ ہے عظیم۔ واولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہونے والے۔ مشرکین مکہ میں سے نکل کر کے ہجرت کی، لوگوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کی اپنے مال اور اپنی جانوں سے، ان کا درجہ بلند ہے کہ تم جو متولی اور کفر و شرک کرنے والے۔ یہ بات آپ کو سمجھنا چاہیے کہ محض حرمین شریفین کی خدمت کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ دین اسلام کے کاز کے لیے کام کرتے رہنا، دین اسلام کی سربلندی کے لیے وسیع تر مفاد میں اللہ رب العزت کے راستے میں اسٹرگل کرتے رہنا، اور اللہ رب العزت کے دین کے غلبے کے لیے
اللہ تعالیٰ کے دین سے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے محبت کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو کام کر رہے والے ہیں ان کا ساتھ دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان کی پشت پناہی کرنا، یہ ہے وہ تصویر۔ یہ نہیں کہ مسجد حرمین کی تولیت آدمی کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، حاجیوں کو پانی پلائے، حاجیوں کے رہنے کا انتظام کرے، اور ان کی دوستی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو، اور ان کی ساری جو مفادات ہیں ان کے سارے وہ اللہ کے دشمنوں سے وابستہ ہوں، اور اس سے آگے بڑھ کر کے جو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہوں وہ ان کی مدد کرنے کے بجائے اللہ کے دشمنوں کی مدد کریں، ان کے ساتھ وہ چال بازیاں کریں، ان کے ساتھ منصوبے بنائیں، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تحریک اسلامی کے خلاف، مجاہدین کے خلاف۔ سارے ہی لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ رب العزت ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بشارت عظیم الشان، ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور اللہ رب العزت رضوان کی، مغفرت کی، رضا کی، خوشی خوشنودی کی، اور جنت کی جس میں ان کے لیے نعیم مقیم، ایسی نعمت ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، خالد فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم۔ اب آگے جو بتایا گیا ہے وہ بھی بہت عظیم ہے، میں اس کو سرسری آپ کے سامنے لے لیتا ہوں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے کوئی اگر ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بات بتائی گئی یہاں صاف صاف کہ محبت کس کے ساتھ اور دشمنی کس کے ساتھ۔ صحابہ کرام نے عظیم الشان کردار ادا کیا نا، انہوں تو اپنے باپ سے لڑ گئے، اپنے بیٹوں سے لڑ گئے، اپنے اعزاء اقربا سے لڑ گئے۔ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کا قتل کیا، اپنے رشتہ داروں کا قتل کیا۔ وجہ امتیاز، وجہ شرافت، وجہ کرامت وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو صحابہ کرام ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے ساتھ وفاداری ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، تم اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر پر ہیں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہماری جو ترجیحات ہیں وہ للہ فی اللہ ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعد للہ ومنع للہ واستنکح للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، جڑنا اللہ کے لیے، کٹنا اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری عصبیتیں ہیں، خاندانی عصبیت ہے، رشتہ داروں کی عصبیت ہے، زبان کی عصبیت ہے، ساری عصبیتوں کو اسلام نے ختم کیا اور کہا کہ سنو، سب سے بڑا رشتہ اگر ہو سکتا ہے وہ دین کا رشتہ ہو سکتا ہے، ایمان کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تم اگر مومن ہو، تم اگر ایمان لے آئے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد رکھو تم ایمان لے آئے تو تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہاری جو ہمدردیاں ہیں اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے ساتھ ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں۔ ان مومنین کو اس میں تنبیہ کی جا رہی ہے جن کے اندر تھوڑی کمزوری تھی۔ وہ مومنین بھی ان کے ساتھ ہیں جو جھوٹا وعدہ کرتے تھے، منافقین، اسلام کے دشمن۔ عظیم بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو تم دوست نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ، کارساز نہ بناؤ، قریبی نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، ومن یتولہم منکم، اور اگر کوئی بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظلم کرنے والے۔ ظلم کی بڑی ساری شکلیں ہیں، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کسی طرح کی ناانصافی وہ ظلم ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ ہماری ہمدردیاں اللہ کے ساتھ ہوں، اس کے رسول کے ساتھ ہوں، مومنین کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری آشنائیاں ایسے ویسے لوگوں کے ساتھ ہوں۔
اسلام ہے یا کفر ہے، اسلام ہے یا شرک ہے، اسلام ہے یا غیر اسلام ہے، اللہ ہے یا غیر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سورہ توبہ کی ان آیات کا جو مزاج ہے، جو اس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں، جو احکام بیان کی گئے ہیں، جس پس منظر میں یہ آیات اتری ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو 9 ہجری کا حج ہے، ابھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حجاج بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے بھیجا کہ جا کر کے انہیں سنا دیں وہاں۔ تو یہ آیات، ان کا جو ٹون ہے، ان کا جو اسلوب ہے، ان کی جو زبان ہے، ان کا جو انداز ہے، عظیم الشان ہے، اللہ رب العزت کا جلال بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ غفور رحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔